ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجبین کرام، عزیزان سب کرام، آپ حضرات کے سامنے آج کے اس مبارک کے موقع پر اہمیت عقیدہ ختم نبوت اور مرزا قادیانی ملعون پر دو چار باتیں گوشے گزار کرنی ہے. دعائے کے قابل کے خلاف مجھے اکثر کہنے کی اور صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے واجبین کرام، رب کائنات نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، اس کائنات کے نظام کو چلانے سے پہلے رب ذوالجلال نے تمام کائنات کے لوگوں کو جو اب تک اس کائنات میں آ چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، تمام لوگوں کے ارواحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع کروایا. وہاں پر
انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواحیں ملی، وہاں پر اولیاء کرام کی ارواحیں ملی، وہاں پر محدثین مفسرین قرآن روح کی ارواحیں ملی۔ بس یہ ساری کائنات کے لوگوں کی ارواحوں کو رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا، ان سے ایک میثاق اور وعدہ لیا تھا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو عالم کائنات کے تمام لوگوں نے عالم ارواح کے اندر بیک زبان ہو کر اس بات کا جواب دیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہی تم ہمارے رب ہیں۔ کائنات میں آنے سے پہلے رب ذوالجلال نے تمام کائنات کے لوگوں سے میثاق دے دیا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، اس کائنات کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ عالم کائنات میں سب سے پہلے آنے والی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ ان دو کے ذریعے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے نظام کو چلایا۔ جب ان کو بھیجا تو رب ذوالجلال نے آگے ان سے نسل بڑھائی، جس کی بنا پر رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو تبلیغ عطا فرمائی کہ اے آدم، اس دنیا میں جا کر میرے بندوں کو تلقین کرو، میرے بندوں کو خدائی احکام بتاؤ، میرے بندوں کو دین کا کام بتاؤ، میرے بندوں کو تبلیغ کرو، اور ساتھ ساتھ اس بات کی تبلیغ کرتے رہنا کہ ہمیں رب ذوالجلال نے نبی بنا کر بھیجا، لیکن امام الانبیاء سب سے آخر میں آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس دور کو پائے، اس دور کے اندر امام الانبیاء حضور کائنات علیہ السلام کو رب ذوالجلال اس دنیا میں بھیجیں گے تو آپ کو اس کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہوگا، ان کی رسالت پر بھی ایمان لانا ہوگا، ان کی نبوت کو بھی تصدیق کرنا ہوگا، اور ساتھ میں اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام جب اس کائنات میں آئیں گے، جب اس دنیا میں آئیں گے تو حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نبوت کی نہیں رہے گی۔ رب ذوالجلال حضور علیہ السلام کی نبوت ان کو عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لوگوں کو کلمہ کی تبلیغ کی کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، ہر ایک کو آ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، اسلام کی دعوت دیتے رہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور گزر گیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً رب ذوالجلال نے ایک ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، تو انہیں کے ساتھ ساتھ قوموں کا بھی سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر نبی الگ الگ قوم کی، کوئی نبی کسی بستی کا نبی ہوا کرتا تھا، کوئی کسی قصبے کسی شہر کا نبی ہوا کرتا تھا۔ ہر نبی کی دعوت کی جگہ محدود تھی کہ یہاں سے یہاں تک اس نبی کی نبوت چلے گی، اس کے بعد اس قوم کے آگے اور نبی کی نبوت چلا کرتی تھی۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتے چلتے لوگوں کو دعوت دیتے دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رب ذوالجلال نے ان کو بھیجا تو انہوں نے بھی آ کر پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے،
حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آئے، قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو تبلیغ دین کی، ہر ایک اپنے اپنے وقت پر آتے گئے اور رب ذوالجلال نے ان کی امتوں کے وہاں پر قیام دیتے گئے، لیکن آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ دعوت دینے کے لیے رب ذوالجلال نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات کی خبر دو، اپنی قوم کے لوگوں کو عقیدت اپنے نبوت کی اہمیت کا پرچار واضح کرو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو امام الاولین والآخرین ہوگا، جو امام الانبیاء ہوگا، خاتم المرسلین، خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہوگا۔ ہمارے بعد اگر کسی اور نبی نے آنا ہے تو وہ آخری نبی حضور علیہ السلام ہوں گے۔ ان کے بعد اس دنیا میں نبوت کا سلسلہ تھم جائے گا، نبوت کا سلسلہ آگے بڑھنا بند ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کے اندر آ کر تبلیغ دین کی پرچار شروع کی، وہاں پر آ کر لوگوں کو کلمہ سکھایا، خدائی احکام سکھائے، اپنے کلمے کا بھی ذکر کیا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آ کر لوگوں کو انہوں نے کلمہ کی دعوت دی، لیکن 80 یا 82 لوگ ان کے زمانے میں مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے تبلیغ دین کی جو مطلب فقہائے کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہے، 950 سال کے اندر 80 یا 82 لوگوں نے دین اسلام قبول کیا، باقی سب لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے، اور اس کفر میں مبتلا ہونے میں ان کا ایک سگا بیٹا بھی تھا جو طوفان نوح کے اندر باپ کی بات نہ ماننے پر رب ذوالجلال کے عذاب میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس سلسلے کے آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو عیسائیت میں ایک بہت بڑا خطرہ برپا ہو گیا۔ عیسائیت نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتے ہیں، یہ چلے جائیں گے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ تھم جائے گا۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ ہم اپنے قوم میں سے کسی کو نبی بنائیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے اس بات کو آگے چلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اسی قوم میں سے ایک آدمی کو بنایا جس کی شکل و صورت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جیسی تھی۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے سمجھا شاید یہی عیسیٰ ہیں، تو انہوں نے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ جب ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا تو رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت آئیں گے اور آ کر دوبارہ لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ جو بھی نبی آتا گیا، ہر ایک نبی نے جب کلمہ کی تلقین کی تو ساتھ میں حضور کے ختم نبوت کا بھی تذکرہ کیا، تو اس بات کو واضح کیا کہ جب ہم نے عالم ارواح میں دیکھا تو رب ذوالجلال نے کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو خاتم النبیین، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ جو سب سے آخر میں آنے والی ہے، کیونکہ دنیا کے اصول اور ضابطے کے مطابق جو کوئی بڑا آدمی 3 جلسے تک یا کہیں مہمان خصوصی طرح کرتا ہے تو عام لوگوں پر اسے آخر میں بلایا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے بچے لوگ بھی اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں، مجمع نہ رہے۔ اسی بنا پر رب ذوالجلال نے نظام کائنات کے مطابق حضرت حضور علیہ السلام کو بھی تمام نبیوں سے آخر میں بھیجا، امام الاولین والآخرین بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اس بات کا تذکرہ رب ذوالجلال نے شب اسراء کے طور پر بھی کر دیا تھا۔ معراج کی رات میں جب حضور علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اس وقت رب ذوالجلال نے اس امت کو دکھانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ان
سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بعد اگر کسی کا بڑا مرتبہ ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے تو وہ حضور علیہ السلام ہے۔ اسی بنا پر رب ذوالجلال نے شب اسراء کے موقع پر یعنی معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو تمام نبیوں کا امام بنا کر مصلی امامت پر کھڑا کیا، مصلی امامت کا فیض بخشا، جس کی بنا پر لوگوں کو یہ اس بات کا علم ہوا۔ دیگر صحابہ کرام نے چونکہ آگے تبلیغ کا سلسلہ چلانا تھا، رب ذوالجلال نے صحابہ کے ذریعے بات آگے لوگوں تک پہنچائی کہ یہ جو امام الانبیاء بنے ہوئے ہیں سب سے آخر میں بھی آئے ہیں، ان کے بعد کوئی بھی امام الانبیاء نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ان کے بعد رب ذوالجلال نے کسی کو نبوت عطا فرمائی۔ تو اسی بنا پر ہم نبی نے اپنے اپنے وقت میں آ کر جہاں پر اپنی تبلیغ کا پرچار کیا تو وہاں پر انہوں نے حضور علیہ السلام کی اپنی نبوت کا بھی تذکرہ کیا۔ جہاں پر اسلام کے بنیادی عقائد کا جاننا ضروری ہے، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس سے زائد سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی اپنی نبوت کا عقیدے کو ماننا بھی لازم ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کائنات میں تمام نبیوں سے آخر میں آئے ہیں، امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، خاتم النبیین کو خاتم المرسلین بن کر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی شخص کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بننا بھی ہوتا تو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں خود ارشاد فرمایا تھا، لوگ کا نبی کا نمبر حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آج کے بعد اس امت میں 72 فرقے بننے ہیں، بعض روایات کے مطابق 73 فرقے بننے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو نظریہ وحی ہو چکا تھا کہ میرے جانے کے بعد اس امت میں فساد برپا ہوگا، مختلف قسم کے لوگ آ کر باتیں کیا کریں گے دین اسلام پر۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا، لوگ کا نبات کی لگا نمبر کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، اگر میرے بعد کسی کو رب ذوالجلال نے نبی بنانا بھی ہوگا تو وہ عمر بن خطاب کو بنائے گا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تو رب ذوالجلال کے آگے دو انتخابات پیش کیے۔ اس انتخابات میں سے رب ذوالجلال نے پہلے انتخابات کو چھوڑ دیا، دوسرے انتخاب کو قبول کر کے رب ذوالجلال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں غلام بنا کر بھیجا، اسی بات کی یقین دلانے کے لیے کہ اگر حضور کے بعد کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے کہ جس کے اندر نبوت کی صلاحیت ہو سکتی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کی نبوت کے دروازے بند فرما دیا۔ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری جگہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حدیث کو نقل کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہم سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں میری اس امت میں 30 بڑے کذاب آئیں گے، ہر کذاب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن لوگوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خود آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس موجودہ دور کے اندر جو شخص بھی عقیدہ اپنے نبوت کو پس کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حضور علیہ السلام اپنے نبوت کا انکار کرتا ہے تو نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو لہٰذا اس نے دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر دیا، وہ مرتد اور زندیق ہو
ہو گیا، کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، اور کفر کی سزا جو شخص حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اس کی سزا بھی بتائی. گستاخ رسول ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. اسی بنا پر جو بھی اس روئے زمین میں چاہے جس ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، جس پارٹی اور جس قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، اس موجودہ دور کے اندر اب جو بھی نبوت کا اقرار کرے گا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا کسی خلیفے کا اقرار کرے گا کہ میں حضور علیہ السلام کا نوزدہ خلیفہ بنا کر تمہارے اندر بھیجا گیا ہوں، تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. حضور علیہ السلام کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا انکار کیا تو صحابہ کرام نے اس کا سرطن سے جدا کر کے رکھ دیا. موجودہ دور کے اندر فرقہ قادیانی بڑا مشہور ہوا پڑا ہے. آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. اس فرقے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی مرحوم نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا. اس نے یہ کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو میں مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام کا بند ہو چکا. اس نے آگے اس بات کی تصدیق کی، کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے. اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ہم اقرار میں، لیکن ختم نبوت کا دروازہ مشکل ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام سے ختم نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو اسی مرزا قادیانی کی دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرحوم کا تعلق مغل قوم اس کے پاس برداشت سے تھا. 1839 یا ایک روایت کے مطابق 1840 ہجری میں سکھ قوم میں پیدا ہوا تھا. اس نے آتے ہی جب بڑی عمر پہنچا تو اس نے نبوت کا اقرار کیا. بعض جگہ پر اس نے لکھا کہ میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں. بعض جگہ پر اس نے صراحتاً حضور علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ حضور علیہ السلام آپ کی نبی نہیں ہے، میں آپ کی نبی ہوں. جبکہ رب ذوالجلال نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے کائنات کے اندر، رب ذوالجلال اس کا کسی کو استاد نہیں بناتے. اب اس بات کا تذکرہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی معلم اس کائنات میں نہیں ہے، کوئی بڑا استاد اس کائنات میں نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے براہ راست رب ذوالجلال سے بطور وحی علم حاصل کیا. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی مرحوم کہتا ہے کہ میرا ایک استاد تھا علی شاہ شرم کا. میرے والد گرامی نے اس استاد کو بطور نوکر گھر میں رکھ کر اس سے گھر کی صفائی بھی کرایا کرتا تھا. اس کے پاس میں قرآن مجید بھی پڑھا کرتا تھا. فارسی کی چند کتب بھی اس کے پاس پڑھی. ذرا بتائیے کہ سچے نبی ہونے کا یہ کوئی انکار ہے کہ سچے نبی کی یہی دلیل ہے کہ رب کائنات نے اسے علم عطا نہیں فرمایا. کائنات کے اندر اسے استاد ملا اور استاد کو بھی جو شخص نوکر کے ہیں بڑا کیا نبی ہو سکتا ہے. دوسری جگہ اس کی بعض حرکات کو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ایسے کیے ہیں کہ جس سے عام دنیا دار آدمی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص اپنی نبوت میں جھوٹا تھا. جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. چنانچہ اس کی والدہ نے ایک کتاب کے اندر اس کے واقعہ کو ذکر کیا. اس کی والدہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مرزا غلام احمد قادیانی 16 یا 17 سال کی عمر میں باہر کھیل کر آیا. جب گھر پہنچا تو چلا کر ماں کو کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے. ماں نے کہا جاؤ کمرے میں گڑ پڑا ہوگا اس سے اٹھا کر کھا لو. مرزا قادیانی کو بھوک کی شدت لگی ہوئی تھی. غصے میں چلا کر کہا کہ میں گڑ کے ساتھ نہیں کھاتا، کوئی اور چیز دو. آگے ماں کو غصہ آیا، اس نے کہا جا راکھ کے ساتھ جا کر روٹی کھا لے. تو مرزا قادیانی نے روٹی لی اور تندور کے قریب جا کر بیٹھ گیا. تندور سے راکھ اٹھائی اور روٹی کا لکڑ کھانے لگا. ذرا یہ بتائیں کہ جس نبی کا ذہن کام نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعوے دار کہلاتا ہے، کائنات کے اندر
تک جس کا ذہن کام نہیں کرتا کہ رب ذوالجلال نعوذ باللہ ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجیں گے کہ جس کو خود کا کسی قسم کا پتہ نہیں ہے، رب ذوالجلال اس سے آگے قوم کی تکلیف کریں گے۔ دوسری جگہ پر فقہائے کرام نے اس کی چند باتیں نوٹ کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی شراب پیا کرتا تھا، چرس پیا کرتا تھا، دیگر بھی مختلف قسم کے نشے وغیرہ کیا کرتا تھا۔ کیا نعوذ باللہ نبی ہونے کی یہی علامت ہے کہ رب ذوالجلال نے کیا نعوذ باللہ نبی کو شرابی کو بنا کر بھیجا؟ دوسری جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خود خدا ہوں، مجھے الہام ہوا، رب ذوالجلال نے مجھے الہام فرمایا کہ تم خدا ہے، میں نے مان لیا کہ میں خدا ہوں۔ دوسری جگہ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام خواب میں آئے، حضور علیہ السلام نے مجھے کہا مرزا غلام احمد میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ تجھ پہ بند ہونے والا ہے، لہٰذا میرے بعد مجھ سے بڑھ کر نبی ہوگا۔ چنانچہ اس نے مختلف قسم کے دعوے کیے، اس نے ذیلی اور باروزی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اس نے ہر قسم کی غلط اور گوش گوئی کا دعویٰ کیا۔ تمام غلط کام کرنے کے باوجود اس نے اپنے قوم میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام کی اپنے نبوت مجھ پہ ختم ہو رہی ہے، تو قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہمیں غلط کہتے ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے اپنے نبوت کو نہیں مانتے، ختم نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ دیگر بھی بہت سارے واقعات اس طرح ہیں تو فقہائے کرام نے مختلف جگہوں پر کتابوں میں اس کے ذکر کیے، تو یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی قادیانی اس بات سے اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح تم مسلمان نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ہم بھی تو تمہاری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عیدین وغیرہ بھی ہم پڑھتے ہیں، تم اپنے آپ کو تو مسلمان کہلاتے ہو، ہمیں کافر کیوں کہلاتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ دین اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ دین اسلام کے تمام ارکان کو انسان قبول کرے۔ تمام ارکان کو جب انسان قبول کرتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جبکہ کفر کے لیے یہ شرط نہیں کہ تمام ارکان کا انکار کرے بلکہ دین اسلام کے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بہت سارے دعوے ایسے ہیں جس میں بہت ساری جگہوں پر اس نے غلط عقائد بیان کیے جس کی بنا پر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری جگہ اس نے کہا کہ ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم بھی اس کلمے کے پڑھنے والے ہو، تم اس کلمے کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، اگر ہم یہ کلمہ پڑھیں تو تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ تو یاد رکھیں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنے دور کے اندر یہ کلمہ پڑھتا تھا تو اس سے اس نے صراحتاً کہا تھا کہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ناموں میں دو نام اور بھی ہیں، محمد بھی اس نے اپنا نام رکھا تھا، بعض جگہوں پر اس نے اپنا نام احمد بھی ذکر کیا۔ اسی طرح اس کے پیروکار آج بھی اگر کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمہ کے اندر محمد رسول اللہ پر حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے قائل ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو ہی آخری نبی مانتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس فرقے سے بچے رہیں۔ اگر آپ حضرات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی قادیانی کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ اسے کتابوں کی روشنی میں دلائل پیش کریں، اگر آپ خود دلائل نہیں پیش کر سکتے تو خدا را اس کی باتوں میں آنے سے پہلے اپنے کسی قریبی عالم جید قسم کے عالم سے اس بات سے ذکر کریں کہ ہمیں فلاں قادیانی سے واسطہ پڑا ہے، اس قسم کے دلائل دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ان کے دلائل کچھ اس طرح ہیں کہ عام آدمی کو کس طرح سمجھ آتی ہیں کہ جس طرح وہ سچ کہہ رہا ہو۔ تو اس کو دور کے اندر اپنے آپ کو مرزا قادیانی کے ماننے والے سے بجائے
اور دکانداروں سے ہم یہ اپیل ہے کہ اپنی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی کمپنی کی جتنی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، قادیانی لٹریچر جگہوں پر تقسیم ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے احتجاج کریں۔ دعائیں کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدے پر صحیح معنی جمع رہنے کی اور عقیدہ ختم نبوت کے صحیح معنی تحفظ کرنے کی اور مدعیان ختم نبوت کا ان کو پس پس جاننے کی کامل